میں ان کو للکارتا ہوں، او امپورٹڈ، او اب ہمت کرو، راؤ میدان میں، لڑو میدان میں، تمہیں پتہ چلے کہ عوام کا جو ہے فیصلہ وہ کیا ہے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ اس طرح کے بینر کون لگواتا ہے۔ یہ ساری یوتھ ابھی پاگل نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ تعلیم یافتہ یوتھ ہے ہماری، یہ کبھی بھی اب پرانے رسم و رواج اور آپ کی کئی باتوں کو نہیں مانے گی۔ اس چلتے پھرتے خوشحال ملک کو ایک ٹریک سے ہٹا کے ان چوروں نے اپنے کیس ختم کرنے کے لیے یہ حکومت کے اوپر شب خون مارا، غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ڈی ریل کیا۔ ایک باہر بیٹھا نااہل اور ناکارہ شخص ہمارے ملک کے فیصلے کر رہا ہے، ہمیں یہ کسی صورت منظور نہیں ہے۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جوان، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، ساری قوم خان صاحب کے اس نظریے کے پیچھے کھڑی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ہم نے، جس کو ایک رجیم چینج کے ذریعے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، ہم نے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ خان صاحب آج ہماری کال دے رہے ہیں، خان صاحب کو میرا پیغام ہے، آپ کال دیں، یہ ساری قوم آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے قدم کا قدم مل کے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جہاد کے لیے نکل چکی ہے، اور یہ اب معاملہ جو ہے اب یہاں پہ نہیں رکے گا جب تک یہ قوم اس امپورٹڈ حکومت کو اس حکومت سے اٹھا کے باہر نہیں پھینکتی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کے خیال میں خان کیا کال دے سکتے ہیں؟ خان صاحب کا، ان کی ہمت کو نہ صرف پوری قوم داد دیتی ہے بلکہ پوری دنیا میں جو بسنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس حالات میں کہ ہر طرح سے ان کو ڈرایا گیا، لیکن میرا لیڈر جو ہے وہ نر ہے، وہ اصلی شیر ہے، وہ نہ ڈرے گا، نہ جھکے گا، نہ بکے گا۔ ایسے حالات میں ہم بھی بالکل تیار ہیں، اور مجھے قوی امید ہے کہ خان صاحب آج پوری قوم کو نکلنے کے لیے حتمی کال دیں گے، اور میں یقین دلاتا ہوں، اور پوری قوم خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کال دیں، ہم اس امپورٹڈ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، اس جہاد کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اس وقت ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ سارا پی ٹی آئی کا قصور ہے، پی ٹی آئی کا قرار ہے۔ دیکھیں جی، مولانا صاحب نے کل تک دو لانگ مارچ کیے مہنگائی کے خلاف، اس وقت آپ دیکھ لیں ہماری اکانومی کی پوزیشن کہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمارا جو رسک فیکٹر تھا وہ 5% پہ تھا، آج وہ 70% کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ اس چلتے پھرتے خوشحال ملک کو ایک ٹریک سے ہٹا کے ان چوروں نے اپنے کیس ختم کرنے کے لیے یہ حکومت کے اوپر شب خون مارا، غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ڈی ریل کیا۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ 7 ماہ میں انہوں نے عوام کے لیے، عام عوام کی بھلائی کے لیے ایک سٹیپ نہیں اٹھایا، جبکہ ان کے اپنے کیس سارے ختم ہو گئے۔ یہ چور ڈاکو، یہ مکس چار، ان کو عوام کا 1% خیال نہیں ہے۔ یہ آج بھی اپنے باہر بیٹھے ہیں، ہمارا پی ایم 6 دورے کر چکے ہیں باہر کے، ایک باہر بیٹھا نااہل اور ناکارہ شخص ہمارے ملک کے فیصلے کر رہا ہے، ہمیں یہ کسی صورت منظور نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت سر جو حکومت ہے وہ بالکل خاموش نظر آ رہی ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو تاجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھرنا کلچر نامنظور، بینر اویزہ ہیں ہر طرف، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں پہ دنیا نکلتی ہے ان کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس بینر میں نہ کسی کا نام ہے نہ کسی کی تصویر ہے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ اس طرح کے بینر کون لگواتا ہے۔ یہ ساری یوتھ ابھی پاگل نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ تعلیم یافتہ یوتھ ہے ہماری، یہ کبھی بھی اب پرانے رسم و رواج اور آپ کی کئی باتوں کو نہیں مانے گی۔ ایسے ڈکوسلے آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے ڈکوسلے اب قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، چاہے قومی الیکشن ہو، چاہے صوبائی الیکشن ہو۔ اب بلدیات میں گراس روٹ لیول پہ بھی سندھ میں ایک چور الیکشن نہیں کروا رہا، 3 دفعہ کینسل ہو چکے ہیں۔ ہم اسلام آباد میں تیار بیٹھے ہیں، 2 دفعہ یہاں پہ کینسل ہو چکے ہیں۔ میں ان کو للکارتا ہوں، او امپورٹڈ، او اب ہمت کرو، راؤ میدان میں، لڑو میدان میں، تمہیں پتہ چلے کہ عوام کا جو ہے فیصلہ وہ کیا ہے۔ اچھا، عمران خان کے مطالبات پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
جی یہ مطالبات پوری قوم کے مطالبات نہیں ہیں، عمران خان پوری قوم کی ترجمانی کر رہا ہے اس وقت، یہ مطالبات پوری قوم کے مطالبات ہیں اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کیونکہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے، یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی جب تک اپنے مطالبات لے کے رہے گی، نہیں دو گے کھینچ کے لیں گے اپنا حق ہم۔ اچھا، عمران خان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑی بیچ کر ملک کے خزانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ جو خالی ایک گھڑی کو لے کے بیٹھے ہیں، یہ گھڑی عمران خان کو سپریم کورٹ صادق اور امین ڈکلیئر کر چکی ہے اور ایک قانونی طریقے سے لیا گیا، جبکہ دوسری طرف انہوں نے اپنے 200 ارب روپے کا ایک این آر او 2 لیا، اپنے کروڑوں روپے کے قرضے معاف کرائے، اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرائے۔ ان کو یہ نظر نہیں آتے، تمہیں مت نظر آئے، اس قوم کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے اور ہم اب تم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیسے لی جاتی ہے۔ اچھا، حکومت خاموش ہے اور لانگ مارچ راولپنڈی میں داخل ہو گیا۔ جی الحمدللہ لانگ مارچ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہم یہاں پہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے لانگ مارچ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں خود بھی روات کا مقیمی ہوں، ہماری تمام یوتھ، تمام لوگ یہاں پہ ان کا ویلکم کرتے ہیں اور خان صاحب سے کال کرتے ہیں کہ خان صاحب آج فائنل کال دیں۔ یہ سارے لوگ جہاد کے لیے نکلے ہیں، یہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں اور اب یہ حقیقی آزادی لیے بغیر واپس گھروں کو نہیں جائیں گے۔ اچھا، وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کو تھپڑ مارا ہے، یہ خبریں سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جو جس قابل ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، بات صرف محسوس کرنے کی ہے۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے آج دیکھتے کہ پورے قوم میں ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت ان کے منہ پہ صبح شام تھپڑ مار رہی ہے، لیکن جس کو غیرت ہوگی اس کو تھپڑ محسوس ہوگا، جس کو غیرت نہیں ہوگی اس کو ٹھٹے بھی ماریں تو اس کو کوئی پتہ نہیں۔ آج جی دیکھیں، پچھلے جب سے لانگ مارچ چلا ہے آپ نے عوام کو دیکھا ہے کہ عوام لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات میں یہ، لیکن یہ عوام یہ مشکلاتیں برداشت کرے گی۔ آج بھی اب دیکھیں گے انشاءاللہ عوام کو پتہ چل چلا ہے، ہماری عوام کو خان صاحب نے شعور دے دیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور یہ جو ہماری عوام یا جو کہہ رہے ہیں کہ بند سڑکیں ہیں، تنگ لوگ رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے ان کا اور ان کے آنے والی نسلوں کا فیوچر خان صاحب میں۔ تو انشاءاللہ ہم آخری سانس تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنڈی، جہلم، جدھر بھی خان صاحب جائیں گے، جدھر بھی لانگ مارچ ہوگا، یہ ساری عوام ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جی، شہباز شریف کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے جتنے عوام کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں سب کے سامنے، لیکن ہمارے خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ تو کسی غلط بات کرتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، عوام ساری جانتی ہے۔ یہ ایک واحد سیاستدان ہے جو کہ بالکل سیدھی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی خان صاحب کے ساتھ تو ساری عوام کو پتہ ہوتی۔ دیکھیں جی، میڈیا جو ہے نا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے نا وہ شفاف ہونا تو اس ملک کا نظام ٹھیک ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا صحیح ہونا تو عدلیہ سے بڑھ کر میڈیا کا رول ہے۔ تو چند میڈیا کے ایسے لوگ ہیں جو یہ مہم چلاتے ہیں پیسے لے کے، یا میں یہ نہیں کہہ رہا سب، لیکن کہ چند ایسے ہیں وہ یہ مہم چلاتے ہیں اور ان کے کہنے پہ چلاتے ہیں، مخالف جماعتوں کے کہنے پہ۔